کس پہ کیا چیز کی امپلیمنٹیشن ہوگی، یہ مجتہد کا کام۔ اسد ابن مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ فرمایا کہ اسد مدینہ منورہ میں ایسے نہیں پڑھاتے اساتذہ، یہ کوفہ والے پڑھاتے ہیں، وہاں چلے جاؤ۔ کوفہ پہنچے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ فرمایا وقت ہی نہیں ہے، میں کیسے پڑھاؤں؟ انہوں نے اصرار کیا تو فرمایا اچھا اس طرح کرو کہ تہجد کے وقت آ جایا کرنا، میں نفل کم کر دوں گا، تمہیں پڑھا دوں۔ اسد ابن فرات کہتے ہیں حضرت نے مجھے ایسے پڑھایا جیسے چڑیا اپنے بچے کو منہ میں چونچ ڈال کے کوئی چیز دیتی ہے، غذا دیتی۔ وہ جب پہنچے ہیں اتنے پڑھے لکھے، اتنے ذہین، انہوں نے پورے اسپین اور فرانس کے حصوں میں ہر جگہ مالکی فقہ کو اور حنفی اصول کو مرتب کر۔ شہزادے کو نئی نئی سلطنت ملی، رمضان آ گیا، اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ دربار میں پہنچے، مسئلہ تھا اور علماء نے فتویٰ دیا جو فتویٰ بالکل درست تھا۔ انہوں نے کہا کفارہ ادا کر دو۔ اس نے اسد ابن فرات رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ اس طرح بیوی کے ساتھ، انہوں نے کہا کہ حضرت یہ سارے علماء نے فتویٰ دیا ہے کفارہ ادا کر دوں۔ اسد ابن فرات رحمۃ اللہ نے کہا بچے اس سے کام نہیں چلے گا، 2 مہینے روزے رکھو۔ اس کے تو ہوش اڑ گئے نا، اس نے کہا حضرت میں 1 مہینہ رمضان صبر نہیں کر، 2 مہینے، ان کا بالکل 2 مہینے روزے رکھو، اس کے علاوہ کوئی فتویٰ نہیں۔ باہر نکلے تو علماء نے تعجب سے پوچھا کہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ کا فتویٰ یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، تو آپ نے اس پہ کیوں اصرار کیا؟ فرمایا تم جانتے نہیں ہو، کوئی غریب آدمی ہوتا تو میں تمہارے ساتھ ہوتا، یہ اسے عادت پڑ جائے گی ان کرتوتوں کی اور خزانہ بھرا پڑا ہے، اس کے لیے کیا ہے 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا، ہر روز کھلاتا رہے گا اور خدا کی نافرمانی کرے گا۔ مسئلے کی امپلیمنٹیشن شخصیت دیکھ کے کرنی چاہیے، یہ ہے مجتہد کا دماغ۔